بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا خبر نیوز دی او زم افضل شاه یوسفزی. یو نظر په سر خبرونو. د آئین ارټیکل 3 تشریح معاملہ د چیف جسٹس په مشرۍ کې د سپریم کورټ 15 کسیزه بینچ د ریفرنس باندې سماعت کړی. اټورنی جنرال پاکستان سره د خیبر پختونخوا او د سند ایډوکیټ جنرال هم عدالت کې موجود ول. چیف جسټس معاونت لپاره د څلور وړاندو ثبوتو نوټیس جاری کړی دي. سینیټر رضا ربانی هم سماعت کې فریق جوړېدو لپاره درخواست ورکړی. ریډ زون کې د پی ټی آی او د اپوزیشن جلسو معاملہ د سپریم کورټ بار کونسل په درخواست باندې سماعت شوی دی. سماعت په موقع د جی او آی وکیل ویلي چې مونږه جلسه او درنا پر امنوي په قانون به مکمل توګه عمل کوو. د جی او آی وکیل په موقع چیف جسټس زیاته کړه چې ستاسو نه خو حکومت ولې یریږي. عدالت د پی ټی آی لخوا ټایګر فورس جوړول افسوسناک ګرځولي. عدالت وایي چې د جی او آی دی هم خپل ډنډه د تیلو نه راوباسي. د پاکستان مسلم لیگ نون رهنما رانا ثناء الله ویلي چې ټول سیاسي جماعتونه د عمران خان خلاف شوي دي. حکومت د جلسو لپاره سرکاري وسایل استعمالوي. د ارټیکل 3 ترجمه واضحه ده، نور تشریح ضرورت نشته. بلخوا مریم اورنګزیب ویلي که چېرې پی ټی آی والو سره د هارس ټریډینګ څخه ثبوت نه وي نو منظر عام ته دې راوړي. ویو د پاکستان ولس ګمراه کړی. د عمران خان حکم دی چې دومره دروغ ووایه چې خلکو ته رښتیا ښکاره شي. وفاقی وزیر فواد چودھری ویلي دي چې سپریم کورټ بار کونسل د مسلم لیگ نون ذیلی تنظیم دی. د وکلاو تنظیم کار د سیاسي جماعتونو علاقار جوړېدل نه دي بلکې د خپل آزادانه حیثیت برقرار ساتل. په تیر سماعت سپریم کورټ د جلسې واضح ګایډ لاین ورکړو. اتحادیان د حکومت حصه ده او وی به ورسره. وفاقی وزیر احمد اظهر ویلي دي چې یو اړخ ته ضمیر فروش دي نو بل اړخ ته صادق او امین خلک ولاړ دي. د کورونو چارو وزیر شیخ رشید ویلي چې ملک الیکشن د وخت نه مخکې هم کېدلی شي. که اپوزیشن سره زموږ کسان دي نو مونږ هم سره د هغو کسانو رابطه شوې ده. اپوزیشن دا وخت په خپل جال کې ګیر شوي دي. شیخ رشید وایي چې څوک هم هیڅ چرته نه ځي. عثمان بزدار د تلو حوالې سره خبرې تش افواګانې دي. وزیر اعظم به هم 27 مارچ په عظیم الشانه جلسه کوي. اپوزیشن د جلسې لپاره لا درخواست نه دی ورکړی. وزیر اعظم عمران خان 20 مارچ باندې د پی ټی آی جلسې حوالې سره ویډیو پیغام جاری کړی. وایي چې په 20 مارچ به د ولس د هارس ټریډینګ او د کرپټ ټولې پر ضد راوځي او د جمهوریت لپاره د حکومت سره به ملګري شي. الله پاک په قرآن کې حکم ورکړی دی چې د بدو خلاف او د نیکو خلکو سره ودرېږئ. اپوزیشن د منتخب نمایندګانو د ضمیر قیمتونه لګول او اخلي. د ډاکوانو ټول تیر 13 کالو راسې ملک لوټ کړی دی او پیسې یې بهر ته لیږلي. وزیر اعظم عمران خان ټویټ کړی وایي چې پاکستان په کوربتوب د او آی سی خارجه کونسل اجلاس کامیابی انعقاد باندې قوم ته مبارکي وایم. د کشمیر او د فلسطین منصفانه تحریکونو مخې ته بوتلل سره افغانستان کې د انساني بحران او د اسلاموفوبیا مخنیوي لپاره اقداماتو باندې اتفاق د اتحادی امت عکاسي کوي. پاکستان بطور سربراه او آی سی په عالمي سطح د امت مسلمه آواز اوچتولو لپاره اتحاد، انصاف او ترقۍ لپاره د باهمي اشتراک ته وده ورکوي. د ملاکنډ تحصیلي درګۍ کې د پاکستان پیپلز پارټي جلسې معاملہ الیکشن کمیشن د پیپلز پارټي د جلسې نوټیس اخیستلی. د انتخابي ضابطه اخلاق خلاف ورزۍ بلاول بوټو زردالي ته نوټیس جاری کړی. وایي چې سبا د ډسټرکټ مانیټرنګ افیسر ملاکنډ کې په خپله یا د وکیل په ذریعه پیش شي. وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د سیاسي کمیټې اجلاس کېږي. وزیر اعظم هاوس کې شوي اجلاس کې بعد وفاقي وزیران او د پارټي غړي شرکت کوي. غونډه کې بعد د ملک مجموعي سیاسي صورتحال او د اپوزیشن په تحریک عدم اعتماد باندې به مشاورت هم کېږي. د او آی سی خارجه وزرا کونسل اجلاس اعلامیه جاری. اسلامي تعاون تنظیم د فلسطین، کشمیر او د نور چیلنجونو د مخنیوي لپاره د منصفانه ملاتړ جاري ساتلو عزم څرګند کړی. د اسلاموفوبیا مخنیوي لپاره 15 مارچ د عالمي ورځ په توګه منځل او د خصوصي الجی مقرر کولو فیصله هرکلی شوې. اعلامیه کې د او آی سی ملکونو د ترهګر ډلو رد کولو هم اعلان کړی دی.
جمعیت علماء اسلام نن د کراچۍ نه د مارچ آغاز کوي. د مارچ د سوراب ګوټ نه د اسلام آباد په لوري به روانېږي. بلوچستان نه به مارچ سبا روانېږي. ولې د خیبر پښتونخوا نه به قافلې په 26 مارچ اسلام آباد ته رسېږي. د مسلم لیگ نون هم کراچۍ نه د خپل مارچ آغاز کوي. د مسلم لیگ نون قافله به په 26 مارچ لاهور ته رسېږي او د لاهور نه به اسلام آباد په لوري مارچ شروع کوي. د خیبر پښتونخوا په باقي پاتې 18 ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو دویمه مرحله په 21 مارچ منعقد کېږي. الیکشن ته ولاړ 1418 کونسلران بلا مقابله منتخب شوي دي. همدغه رنګ د 1533 زنانه هم بلا مقابله انتخاب شوي دي. نن په دویمه ورځ هم په ټول ملک د کرونا له وجې نه هیڅ قسمه مرګونه نه دي شوي. تېره ورځ د کرونا 210 تازه کیسونه ریپورټ شوي. د مهال د کرونا مثبت کیسونو شرح 0.9% ښودلی شوې ده. د چین وزیر خارجه د پاکستان دورې نه پس کابل ته رسېدلی. کابل ایرپورټ باندې افغان خارجه وزیر امیر خان متقي د تود هرکلی کړی. وروسته د افغان هم منصب سره ملاقات کړی دی. په ګڼ مهم موضوعات یې خبرې اترې کړي دي. چیني خارجه وزیر سره به د افغانستان نور اعلی حکام هم ملاقاتونه کوي. نه بهر میډیا سره خبرې کوي. راځئ چې نیغ په نیغه وګورو. اور اب آپ نے دیکھا اور سنا کہ انہوں نے کیا ٹویسٹ لیا ہے کہ جو ایک لطیفہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اسد کیسر صاحب نے، گورنر سندھ نے، گورنر خیبر پختونخوا نے اور ان کے بڑے بڑے لیڈروں نے عمران نیازی صاحب کی اتھارٹی کے بغیر ہی اکاؤنٹ کھول لیے تھے اور کروڑوں روپے کی کرپشن کی تھی. بھئی اگر وہ لوگ اتنے انڈسپلن کے مرتکب تھے، ان لوگوں نے اتنی فائنینشیل کرپشن کی، تو آپ نے انہیں اسپیکر اور گورنر کے عہدوں کے اوپر کیوں فائز کیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ تمام دھندا فورن فنڈنگ کا عمران نیازی صاحب کی نگرانی میں ان کی اتھارٹی سے چل رہا تھا. اور اب چونکہ وہ اس بات میں پکڑے جا چکے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف کروڑوں اربوں روپے کے بیرون ممالک پاکستانیوں سے حاصل کی جانے والے فنڈز کو مس اپروپریٹ کیا ہے، چوری کیا ہے، ان کو قانون سے چھپایا ہے. اب وہ ہیلے بہانے کر کے درخواست بازی کے ذریعے اپنی سزا سے بچنا چاہتے ہیں. اور میرا پاکستان کے نظام عدل سے بہت سادہ اور سمپل سوال ہے کہ پاکستان کے نظام عدل نے ایک وزیر اعظم کو اس لیے نااہل کر دیا کہ اس نے اپنے بیٹے سے 10,000 درہم شاید جن کی مالیت 1.5-2 لاکھ روپے بنتی ہوگی، اس مالیت کی تنخواہ وصول نہیں کی اور اسے اپنے اثاثوں میں دکھایا نہیں. یعنی کہ نواز شریف صاحب کے خلاف نااہلی کی بنیاد یہ تھی کہ آپ نے 1.5-2 ارب روپے کے لاکھ کی مالیت کی تنخواہ جو ہے اسے اپنے اثاثوں میں جو آپ وصول کر سکتے تھے اپنے بیٹے سے. دیکھیے ہر بیٹے کے لیے اعزاز ہوتا ہے کہ وہ اپنے باپ کو پیسے دے سکے، یا اگر کوئی باپ اپنے بیٹے سے پیسہ وصول کرتا ہے اس سے زیادہ حلال پیسہ کوئی نہیں ہو سکتا. تو جو پیسہ بیٹے سے ابھی وصول نہیں کیا تھا اسے اپنے اثاثوں میں نہ دکھانے پہ وزیر اعظم نواز شریف تو نااہل ہو گئے. لیکن ایک ایسا وزیر اعظم جس نے کروڑوں روپے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے ہتھیائے، بٹورے، چکنی چپٹی باتیں کر کے ان کو بڑے تقریریں سنا کے کہ میں پاکستان میں یہ کروں گا وہ کروں گا، نیا پاکستان بناؤں گا، اور ان پیسوں کو شفاف طریقے سے خرچ کرنے کی بجائے خفیہ اکاؤنٹس میں رکھ کے ذاتی استعمال میں لایا، اور اس کے علاوہ ممنوعہ ذرائع سے بھارت اور اسرائیل کی لابی سے بھی وہ پیسے لیتا رہا. اس کی یہ چوری پکڑی جا چکی ہے کہ کروڑوں روپے کی چوری عمران نیازی کے حکم سے بیرونی فنڈنگ کے اندر ہو چکی ہے. اور وہ 4 سال سے دھڑلے کے ساتھ، ڈھٹائی کے ساتھ نہ صرف وزیر اعظم ہے بلکہ دوسروں کو چور کہہ رہے ہیں. اسی طرح پچھلے 1.5 سال سے زیادہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس ہے توشہ خانہ کا کہ بیرونی تحفوں کا لسٹ دے دو کہ باہر سے کس کس کا تحفہ لیا ہے. عمران نیازی صاحب
درخواست بازی کے ذریعے آج تک یہ نہیں بتا پائے کہ انہوں نے کس کس جگہ سے، یا یہ بھی نہ بتائیں، صرف اتنا بتا دیں کہ کل کون سے اور کتنے تحفے انہوں نے وصول کیے ہیں، اس لیے کہ جو تحفے وصول کیے ہیں انہیں انڈر پرائز کیا ہے، انڈر پرائز کر کے وصول کیا ہے توشہ خانہ سے، اور وہ کام کیا ہے کہ جو آج تک کسی سربراہ مملکت نے نہیں کیا، کہ بیرون ملک سے ملنے والے تحفوں کو مارکیٹ میں بیچ کے اپنی جیب گرم کر لیا۔ اس سے زیادہ بددیانتی نہیں ہو سکتی۔ اور اب جبکہ ان کے اپنی پارٹی کے اندر اراکین ان کی پالیسیز پہ تنقید کر رہے ہیں تو وہ ضمیر فروشی کے خلاف چیمپئن بن گئے ہیں۔ میں عمران نیازی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی 2 ہفتے پہلے لاہور میں آپ مسلم لیگ نون کے منحرف ایم پی ایز کے ساتھ مل کر آئے، ان کے اوپر اپنی چھتری رکھی، ان کو آپ نے فنڈز دیے اور انہیں کہا کہ آپ بالکل اپنے ضمیر کے مطابق درست کھڑے ہیں، تو مسلم لیگ نون سے منحرف ہونے والے ایم پی ایز تو ضمیر کے مطابق کھڑے ہیں، لیکن آپ کے پارٹی کے اراکین جب آپ کی پالیسیز پر تنقید کرتے ہیں کہ آپ نے پی ٹی آئی کے منشور سے دھوکہ کیا ہے تو وہ ضمیر فروشی کرتے ہیں۔ اور آپ نے جنہوں نے خود مسلم لیگ نون کے ایم پی ایس کو توڑ کے اپنے ساتھ ملایا، اب آپ پاکستان میں ضمیر فروشی کے خلاف مجاہد اول بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ معاف کیجئے، آپ کا امر بالمعروف ایک ناکامی اور اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے مذہب کارڈ کا استعمال ہے۔ امر بالمعروف یہ نہیں کہتا کہ غریب کو مہنگائی سے مار دو، امر بالمعروف یہ نہیں کہتا کہ غریب کو بجلی اور گیس کے بلوں سے مار دو، امر بالمعروف یہ نہیں کہتا کہ ملک کے اندر رشوت کی بازار گرم کر دو، امر بالمعروف یہ نہیں کہتا کہ ملک میں انتظامی انارکی پیدا کر دو، امر بالمعروف یہ نہیں کہتا کہ کشمیر کو سرنڈر کر دو اور مودی کو دے دو، امر بالمعروف یہ بھی نہیں کہتا کہ بھارت کی خارجہ پالیسیوں کے قصیدے پڑھو، امر بالمعروف یہ بھی نہیں کہتا کہ پاکستان کو دنیا میں قرضوں کے لحاظ سے ایک مذاق بنا دو اور ملک کے اوپر قرضوں کا اتنا بوجھ چڑھا دو کہ جتنا کبھی تاریخ میں نہیں رہا ہو، امر بالمعروف یہ بھی نہیں کہتا کہ نوجوانوں کو بے روزگاری میں دھکیل دو، امر بالمعروف یہ بھی نہیں کہتا کہ کسان کو 24 روپے 100 میں ملنے والی ڈی اے پی 9,500 کی بیچو۔ اس ملک میں جو مہنگائی برپا کی ہے ڈی ویلیویشن کی وجہ سے، آپ نے جو روپے کو لڑکایا اپنی نااہلی کی وجہ سے، پاکستان میں بدترین مہنگائی پیدا کی، انتظامی ڈھانچے تباہ کر دیے، پنجاب کو تباہ کر دیا ایک نااہل حکومت دے کے۔ کیا یہ امر بالمعروف تھا کہ عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بناؤ؟ کیا یہ امر بالمعروف تھا کہ ایک سے بڑا ایک مافیا کا نمائندہ اپنی کابینہ کے اندر لے کر آؤ؟